میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ درود پڑھتے جائیں اور اپنی جھولیوں کو رحمتوں سے بھرتے جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑا ہی مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے، اور اس مہینے کی تو کیا بات ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان و شہری، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ کنٹینیو، مسلسل 3 برکت والے مہینے، بلکہ میں یوں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ برکت بڑھتی جائے گی۔ رجب، پھر شعبان، پھر رمضان ہے، تسلسل کے ساتھ آپ رحمت کی گویا سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ رجب میں صحابہ تیاری کرتے تھے، شعبان میں خوب عبادت کرتے تھے، اور رمضان پورا اللہ کی یاد میں گزارتے تھے۔ پریپریشن شروع ہو جاتی تھی کہ خوب عبادت کرنی ہے، سارے روزے رکھنے ہیں، ساری تراویح پڑھنی ہے۔ ہمارے یہاں بھی پریپریشن شروع ہو گئی ہوگی، تیاری شروع ہو گئی ہوگی، اسٹاک جمع کر لو، رمضان میں مال مہنگا بکے گا، فلاں سودا لے دو، روزہ دار خوب خریدیں گے، کاروباری گوڈاؤن بھرنے کے چکر میں ہے۔ مگر اللہ کے نیک بندے عبادت کا ذوق بڑھا رہے ہوں۔ رجب کے بارے میں کیا خوبصورت بات علامہ صفوری فرماتے رحمۃ اللہ تعالی، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے۔ کوئی میرا بھائی اگر زمینداری کرتا ہوگا تو بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ فصل کیسے اگتی ہے؟ پہلے بیج ڈالتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں، پھر فصل نکلتی ہے۔ فرماتے رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ کہتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج ہی نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی سے عبادت کا ذوق بڑھانا ہے، شوق بڑھانا۔ اس مہینے میں کیسی کیسی شخصیات کی یاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اللہ نے دیا۔ معراج کا معجزہ جو ہے نا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، ذرا غور سے سنیے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے کتنے معجزے عطا کیے، پہلے یہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ہر نبی کو معجزات دیے، اور جیسا دور تھا ویسے معجزات دیے۔ ہاں، کیونکہ اس قوم کو منوانا ہوتا تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اب مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کا دور تھا جادوگروں کا دور، میجیشینز، ان کو اپنے جادو پہ بڑا ناز تھا۔ تو اللہ کریم نے آپ کو کون سا معجزہ عطا کیا کہ وہ اب رسیاں پھینکتے تھے، سانپ بن جاتی تھی۔ آپ کو عصا کا معجزہ دیا، آپ عصا پھینکتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ لوگ حیران ہوتے۔ ید بیضا کا معجزہ دیا گیا۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا کہ میڈیکیشن کا دور، ڈاکٹروں کا دور تھا، بڑے بڑے علاج دریافت ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر جو علاج کرتا تھا لوگ اس کو بہت بڑا مانتے تھے۔ تو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ آپ کوڑ کے مریض کو دم کرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔
اچھا اس زمانے میں کوڑ کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا. اچھا مادر زاد اندھا، بائی برتھ بلائنڈ، پیدائشی آنکھیں نہیں ہوتی تھی جس کی، آپ اس کی آنکھوں پر دم کرتے تھے، اللہ اسے آنکھ دے دیتا تھا. اچھا ان لوگوں نے کہا علاج تو آپ بھی کرتے ہیں، علاج تو ہم بھی کرتے ہیں. آپ الگ علاج کرتے ہیں، ہم الگ چیزوں کا علاج کرتے ہیں. ہم آپ کو اللہ کا نبی جب مانے جب آپ مردہ زندہ کر دیں. مردے کو کوئی زندہ نہیں کرتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنا شروع کر دیا. آپ کہتے تھے کہ اٹھ جا اللہ کے حکم سے، تو وہ اٹھ جاتا تھا. اب لوگ ماننے لگ گئے. جیسا دور حضرت صالح علیہ السلام کا دور آیا. اس زمانے کے لوگ جو تھے، پتھر ان کے ہاتھوں میں موم تھا. وہ بڑے بڑے پہاڑوں میں گھر بنا لیتے تھے، اتنا کمال ملا تھا ان کو. اچھا ان کو یہ پتا تھا پتھر میں گھر بن سکتا ہے، پتھر اولاد نہیں دیتا. بچہ کہاں سے دے گا؟ پہاڑ کا بچہ کیسے ہوگا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اللہ کی طرف آؤ. کہا اللہ کا نبی جب مانے جب پہاڑ سے اونٹنی نکال کر بتائے. اچھا اونٹنی بھی زندہ ہو، سلامت ہو، اور اونٹنی بھی بچہ دے، گھابن اونٹنی ہو. شرائط تو دیکھو ان کی. اب اللہ کے نبی تھے، آپ نے اشارہ کیا، پہاڑ پھٹا، اس میں سے اونٹنی باہر آ گئی. اونٹنی نے بچہ بھی دیا. کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائے. جیسا دور ویسا معجزہ. اب آؤ میرے آقا کا دور آتا ہے. آخری نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلے تو یہ کہ معجزات کتنے دیے. علماء کہتے ہیں جتنے معجزات پچھلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو ملے، نبی پاک کو ان تمام معجزات کا مجموعہ عطا کر دیا گیا. ٹوٹل آف آل میریکلز، پچھلے سارے معجزات کا مجموعہ دیا گیا. اور صرف یہی نہیں، کچھ ایسے معجزات دیے جو اس سے پہلے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اچھا اب دور ہے اس زمانے کا. عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. ٹھیک ہے، تو وہ اپنی زبان پر کیسا ناز کرتے تھے، میں پہلے ایک بات سے آپ کو جلدی سمجھا دیتا ہوں. عرب کے لوگ جو رہنے والے کیا کہلاتے ہیں ذرا بتائیے؟ عربی. کیا کہلاتے ہیں؟ جو عربی نہیں ہیں ہم جیسے لوگ، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ عجمی. کیا کہلاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے عجمی کس کو کہتے ہیں؟ عجمی کے معنی ہے گونگا. ہم تو بڑے شوق سے کہتے ہیں نا ہم عجمی ہیں، معنی ہی نہیں پتا، چلو پتہ چل گیا. یعنی عرب کے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ صرف عربی ہی کو زبان آتی ہے، باقی ساری دنیا گونگی ہے، ایک کو تو بولنا ہی نہیں آتا. یہ ہمیں عجمی اس لیے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس زمانے میں کیا تھا کہ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، اور وہ زبان سے بھی مقابلہ کرتے تھے. تلوار سے بھی مقابلہ چلتا تھا، اور اشعار کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے مقابلہ چلتا تھا. کعبہ مشرفہ جو ہے نا، یہ ایگزیبیشن سینٹر بنا ہوا تھا. ہر عرب کا بڑا شاعر آتا اور اپنا کلام لگا کے چلا جاتا. لوگ دیکھتے، سب سے اچھا کلام رہنے دیتے، باقی اپنا کلام اتار لیتے. گویا وہ نمبر 1 آ گیا، اپنا جو کمپٹیشن ہے جیت جاتا تھا. اب سنو، میرے آقا کو رب نے اس زمانے میں مبعوث فرمایا جب سب کو اپنی زبان پر ناز تھا، تو اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا کلام عطا فرمایا. ہاں، نبی پاک نے سورہ کوثر کعبے کی دیوار پر لگا دی. اچھا جب سورہ کوثر لگائی گئی نا، تو سارے عرب کے لوگوں نے نبی آ کر کلام پڑھا، سارے عاجز آ گئے، اپنا اپنا کلام اتار کر لے گئے، کہنے لگے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور جب آقا گفتگو کرتے تھے نا، تو سارے لوگ اس طرح حیران ہو جاتے تھے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے بلاغت والے، فصاحت والے حسین جملے عطا فرمائے تھے. پوچھو بریلی کے تاجدار سے کہ نبی پاک کی گفتگو کیسی ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں آقا میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، میری یوں تو کس کو زبان نہیں. حضور زبان والے تو بڑے آئے. میں نثار تیرے کلام پر، میری یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے، بڑے 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 فصیح و بلیغ لوگ سامنے بیٹھتے تھے، مگر جب آقا گفتگو کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. نبی پاک کو اللہ نے ایسا کلام عطا فرمایا. اچھا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بھی بات آئے کہ ٹھیک ہے، جیسا دور تھا
ویسا معجزہ تھا تو یہ دور بھی تو نبی پاک کا ہے. یہ سائنٹیفکلی اتنا جدید دور آ چکا تو یہ دور بھی تو آپ کا ہے. تو آج کی سائنس کے مقابلے میں نبی پاک کے پاس کون سا ایسا معجزہ ہے جو آج کی سائنس کو جواب دے سکے, آج کے ماڈرن نوجوان کو یہ جواب دے سکے کہ جناب اب تو جہازوں میں مہینوں کے راستے گھنٹوں میں طے ہو جاتے ہیں, بلکہ اب تو سن رہے ہیں سپر سونک ایئر کرافٹ بن رہے ہیں, آواز کی رفتار سے زیادہ تیز جہاز سفر کرتا ہے, وہ جناب بڑی فاسٹ لائف ہو گئی ہے. اب سائنس جو ہے جناب, کوئی کہتا ہے سائنسدان چاند پر پہنچ گئے, اب تو مریخ پر پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم سائنسدان کہے کہ چلو میں مانتا ہوں کہ تمہارے نبی آخری نبی ہیں, بتاؤ ان کے پاس ایسی کیا نشانی ہے جو آج کی سائنس کا جواب دے سکے. اللہ اکبر, میرے رب عز و جل نے معراج کی رات میرے آقا کا ایک ایسا سفر کروایا کہ رہتی دنیا کے سائنسدانوں کا جواب ہے کہ نبی پاک چاند نہیں, سورج نہیں, بلکہ سارے آسمانوں سے ورا جاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, واپس بھی آتے ہیں, اتنی اسپیڈ سے جاتے اور آتے ہیں کہ کنڈی کے دروازے کی ہل رہی ہوتی ہے, بستر ابھی گرم ہوتا ہے, وضو کا پانی بہ رہا ہوتا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ جناب کنڈی تو چند سیکنڈ تک دروازے کی ہلتی ہے, بستر چند سیکنڈ تک گرم رہتا ہے. اتنا طویل سفر نبی پاک مکہ پاک سے بیت المقدس بھی گئے, انبیاء کی امامت بھی کروائی, ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کی, جنت اور جہنم کے طبقات بھی دیکھے, اور آقا واپس آئے کنڈی ہل رہی ہے, بستر گرم ہے. یہ کیسے ممکن؟ عقل کا اعتراض بنتا ہے. عشق جواب پتہ ہے کیا دیتا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہوگی یا اپنے گھر کی دیوار پر گھڑی لگی ہوئی ہوگی, کبھی گھڑی کا سیل نکال دیں, کیا ہوگا؟ گھڑی رک جائے گی, پھر سیل ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ گھڑی چلنے لگ جائے گی. دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا سارے جہان کی جان ہے, جان ہی چلی گئی تھی تو زمانہ رک گیا تھا, آقا واپس آئے زمانے نے چلنا شروع کر دیا. ارے یہی بات تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ساری دنیا کی سائنس کے لیے جواب یہ معراج کا معجزہ ہے کہ میرے آقا نے کس اسپیڈ کے ساتھ یہ سفر کیا, اور سبحان اللہ میرے آقا واپس بھی تشریف لے آئے. اب جناب یہ 27 رجب ہوئی نا, تو اس دن جو صبح نبی پاک مکہ پاک میں آئے نا, تو آقا علیہ السلام نے کفار مکہ کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں رات کے تھوڑے ہی پہر میں بیت المقدس بھی ہو کر آیا ہوں اور آسمانوں کی سیر بھی کی ہے. ایمان والے تو خوش ہو گئے اور کفار کو تو موقع مل گیا. ابو جہل کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ یہی بات کچھ اور لوگوں کو میں جمع کر دوں تو کیا آپ ان کے سامنے بھی کہہ دیں گے؟ تو یہ پاک نے فرمایا ہاں کہہ دوں گا. تو اس نے اور لوگوں کو جمع کیا شرارت کے طور پر, اور کہا حضور فرمائیے آپ کیا فرما رہے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے پہر میں بیت المقدس بھی ہو کر آیا, آسمانوں کی سیر بھی کی, اور انہوں نے خوب مذاق اڑایا. اعتراض یہ تھا کہ مکے سے بیت المقدس کا جو راستہ ہے نا, وہ 1 مہینے جانے کا راستہ تھا, 1 مہینے واپسی کا راستہ تھا. اب آقا فرمانے رات عشاء میں بھی یہی, فجر میں بھی یہی, اور رات کے تھوڑے پہر میں سفر کر کے آ گئے. تو عقل سے تولنے والے مذاق اڑانے لگے. اب لوگوں نے کہا آج تو موقع ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانے کا, بڑی بات کرتے ہیں, اپنے آقا کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں. اچھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے, آپ کا ایمان لانا کفار پر بڑا بھاری تھا, وہ چاہتے تھے کسی طرح یہ واپس آ جائیں, معاذ اللہ. انہیں کیا پتا تھا عاشق اکبر سے پالا پڑا ہے. چلے گئے ان کے گھر پہ اور کہا ابو بکر تمہیں معلوم ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس گئے, آسمان پر گئے اور واپس آ گئے. صدیق اکبر کہتے ہیں کیا واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی کہتے ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہو کہ اب یہ تھوڑا سا ہیزیٹیشن تذبذب آ رہا ہے, کہاں بالکل یہی کہتے ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں اگر میرے آقا فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں, حق فرماتے ہیں. لوگوں نے کہا ابو بکر ایسی بات کیسے مان سکتے ہو؟ کیا شاندار جواب دیا. کہتے ہیں جب میں نبی پاک کی آسمانی خبروں کو مانتا ہوں, اللہ پر ایمان لایا ہوں, جبریل امین کو دیکھا نہیں, وہ آتے ہیں قرآن کی آیات لے کر, میں یہ مانتا ہوں تو آقا نے فرمایا تو یہ بھی سچی فرمایا ہوگا. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائی,
ہوتی ہے. یہ 1450 سال سے پرابلم چل رہا ہے. 27 رجب والے دن آپ کو کچھ لوگ بڑے خوش نظر آئیں گے. کیوں نہ خوش ہوں؟ جس نبی سے محبت ہے اللہ نے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا. مگر کچھ لوگ تکلیف میں نظر آئیں گے. ابو جہل والے اس دن بھی تکلیف میں تھے. ہمیں صدیق اکبر والے عمل کرنے ہیں. صدیق اکبر نے سکھا دیا ہے اسی منن والے ہیں, سوچن والے نہیں ہیں, لبیک کہنے والے ہیں. آقا کا حکم آ گیا, مرحبا لبیک. اب ذرا ایک اور بات, چلیں وسوسہ پھیلانے والوں کو بھی, بچے ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں, ایک عقلی دلیل بھی دے دیتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, اگر نبی پاک, اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں معراج ہوئی تھی, مگر یہ معراج خواب میں ہوئی تھی. یہ معراج جو ہے جسمانی طور پر نہیں ہوئی تھی. میں بڑا سمپل کوسچن کرتا ہوں آپ سے. آپ کا بچہ کھڑا ہو کر صبح فجر میں آپ اٹھے, بیٹا بھی اٹھے, ابا جان رات خواب میں لاہور گیا تھا, اس کے بعد اسلام آباد بھی گیا, اور صبح اٹھی تو آپ کے برابر میں. تو آپ کیا کہتے ہیں, بیٹا کوئی بات نہیں, میں بھی ساری رات گھومتے ہی رہتا ہوں, خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. خواب میں کسی کو پرابلم ہے بھائی؟ کوئی آ کر کہہ میں خواب میں امریکہ گیا تھا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, بغیر ویزے کے خواب میں ہی جا سکتے ہو. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر, اب ذرا غور, عقل مند لوگ میری بات پکڑ لیں گے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام پر 27 رجب کی صبح جو کافرین نے, کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا, شور ڈالا تھا, صدیق اکبر کے گھر پر چلے گئے تھے, کیا نبی پاک نے یہ کہا تھا کہ میں خواب میں گیا ہوں؟ اگر خواب میں جانے کا دعویٰ تھا تو جھگڑا ہی نہیں تھا. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ پیارے آقا نے ان سب کے سامنے یہی کہا تھا کہ میں جسمانی طور پر رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آیا ہوں. ان کا اعتراض ڈالنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک کا دعویٰ یہی تھا کہ میں فزیکلی اپنی جسم کے ساتھ, اپنی روح مبارک کے ساتھ میں بیت المقدس گیا. اور سنو, کفار مکہ کو پھر بھی چین نہیں آیا. کہا ٹھیک ہے, اب بیت المقدس گئے ہیں نا, ذرا بتائیں اس کی دیواریں کیسی ہیں, اس کے پلر کیسے ہیں. ہم اگر کسی مسجد میں چلے بھی جائیں تو اس کے خد و خال تھوڑی یاد رہتے ہیں, مگر ان ظالموں نے ٹیسٹ لینے کی کوشش کی. کہا کہ حضور ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ بیت المقدس گئے تھے. اچھا, ان کو پتا ہے کہ نبی پاک اپنی ظاہری زندگی میں بیت المقدس سفر کر کے نہیں گئے تھے. تو کہا یہ بتائیے بیت المقدس کی دیواریں کیسی ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا آپ گئے تھے, آپ نے انبیاء کی امامت کی, اس کے پلر کیسے, اس کا رنگ کیسا؟ اللہ اکبر. جب انہوں نے یہ امتحان لینے کی کوشش کی نا, کتابوں میں لکھا کہ رب کریم نے نبی پاک کو ایک اور کمال ہی عطا کیا, ایک اور معجزہ ہی عطا کیا کہ جبریل امین جو ہے بیت المقدس نبی پاک کی آنکھوں کے سامنے لے آیا. انٹرنیٹ کی بات کرتے ہو نا, ویژولائز کی بات کرتے ہو, ہولوگرام کی بات کرتے ہو کہ جناب آج دنیا میں کچھ بھی دیکھنا ہو گوگل پہ بٹن دبا کر ہم یہاں بیٹھے دیکھ سکتے ہیں. ارے 1450 سال پہلے وہ روحانی کنیکشن قائم ہوا تھا کہ میرے آقا کی آنکھوں کے سامنے مکہ مکرمہ میں بیت المقدس موجود تھا. اور نبی پاک فرماتے پوچھو کیا پوچھنا ہے. وہ پوچھتے بتائیں دیواریں کیسی, آقا دیکھتے جاتے بتاتے جاتے. بتائیں محراب کیسی, آقا دیکھتے جاتے بتاتے جاتے. وہ کفار لاجواب ہو گئے. تو یہ شان ہے میرے آقا کی. اور اب آؤ, یہ معراج کا معجزہ کتنا بڑا معجزہ ہے. ہاں, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک بات یاد رکھیے, علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ویسے تو نبی پاک کے بے شمار معجزات ہیں, مگر علماء بڑی کمال کی بات کہتے ہیں کہ سارے معجزات ہیں نا, چاہے وہ سورج کو واپس پلٹانا ہے, چاند کو 2 ٹکڑے کرنا ہے, اشارہ کر کے بارش برسانا ہے, دعا کر کے بارش بند کروانا ہے, کھجوریں تھوڑی ہوں اس کو بڑھا دینا ہے, کھاری کنویں کو میٹھا کرنا ہے. فرمایا یہ سارے نارمل ہیں نبی پاک کے لیے. آقا کی شان اور مرتبہ جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں, اس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں ہاں جو اس لیول کے ہیں. اور اس میں ایک معجزہ ہے قرآن پاک کا جو قلب مصطفیٰ پر نازل کیا گیا. پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں تھی, پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کہتا ہے نا کہ اگر اس کو پہاڑ پر اتارتے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ نے میرے نبی کے دل اقدس کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ اس پر قرآن نازل کیا گیا. یہ معجزہ. اور دوسرا وہ معجزہ جس کو علماء کہتے ہیں یہ شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے, اور وہ ہے معراج کا معجزہ. ہاں, کسی اور نے رب عز و جل کا دیدار نہیں کیا کائنات میں. حضرت موسیٰ کلام کرتے تھے, حضرت موسیٰ کہتے کلیم اللہ,
ٹھیک ہے نا, آپ کلام کرتے تھے. اچھا جس سے آپ کو محبت ہو اور اس سے بات ہوتی ہو, ایونچولی دل میں خیال آتا ہے یار اتنا پیار بھی ہے تو دیکھ بھی تو لوں گا. آپ بات کرتے تھے, اللہ سے پیار بھی ڈالی گئی, اللہ کا دیدار نہیں ہوا, اللہ کی طرف سے ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی گئی. حضرت موسیٰ اس کی تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو گئے. ذرا غور سے سنیے, حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی تھی, انکار ہو گیا اور تجلی پر بے ہوش ہو گئے. ادھر میرے آقا ام ہانی کے گھر مکہ مکرمہ میں آرام کر رہے ہیں اور جبریل کو بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ. فرق دیکھو, حبیب کا اور کلیم کا فرق سمجھو, نبی پاک کی شان سمجھو. اور کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے, کہیں منع کیا جا رہا ہے, کہیں بلایا جا رہا ہے. صلاۃ و سلام میں ایک شعر سنتے ہو نا, آؤ آج اس کا مطلب سمجھ لو. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو یہ شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, جو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ معراج کی رات کتنا بڑا تحفہ عطا کیا گیا. اچھا ایک اور بڑی کمال کی بات علماء کہتے ہیں, اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کریم نے ایک سودا کیا ہے پتہ, اور وہ ڈیل کیا ہے, بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے. خریدار کون ہے؟ اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا تو بات سمجھ آ جائے گی. خریدار کون ہے؟ اللہ کریم. بیچنے والے کون ہیں؟ مسلمان. ہماری جان اور مال, ہمارا سب کچھ خریدا نا اللہ نے. سودا کروانے والے کون ہیں؟ ہمارا اور رب سے رابطہ کروانے والے کون ہیں؟ وکیل کون ہے سودے کے؟ وہ اللہ کے حبیب ہیں. اچھا اللہ فرما رہا ہے مسلمانوں کے, دوبارہ آیت کا ترجمہ سنو, بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے. کس بدلے میں؟ اس بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. جنت تو ہمیں دیکھی نہیں, ہماری جان اور مال اللہ فرما رہا ہے دے دو, ملنی کیا ہے؟ جنت. جنت ہم نے دیکھی نہیں. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں کہ جو سودا کروانے والا ہے نا, کم از کم اسے بلا کر تو جنت دکھا دی جائے, تاکہ وہ دیکھ کر غلاموں کو بتا دے کہ میرے امتیوں اپنی جان اور مال اللہ کے نام پر قربان کر دو, میں جنت دیکھ آیا ہوں, اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کرنے والی. تو معراج کی رات یہ سیر اس لیے بھی کرائی گئی. ایک اور بڑی پیاری حکمت بیان ہوئی درۃ الناصحین کتاب میں, کہ زمین اور آسمان میں ایک مکالمہ ہوا. زمین کہتی ہے کہ میں آسمان تو اس سے افضل ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے شہر, دریائیں, نہریں, درخت, پہاڑ, بہت ساری میری زینت کی چیزیں عطا کی ہیں. آسمان نے کہا میں تجھ سے بہتر ہوں, میرے پاس چاند ہے, سورج ہے, تارے ہیں, عرش و کرسی, جنت مجھ میں ہے. زمین نے کہا مجھ میں کعبہ ہے جس کی زیارت اور طواف کیا جاتا ہے. آسمان نے کہا مجھ پر بیت المعمور ہے, ادھر فرشتے طواف کرتے ہیں. ڈبیٹ جاری ہے. آخر زمین نے کیا کہا کہ سن, مجھ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما, جن کے صدقے کائنات بنائی گئی وہ زمین پر ہیں, اور اسی زمین پر انہوں نے اپنی شریعت کو جاری کر دیا ہے. اب آسمان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہاں رک جاتا ہوں میں, مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ گیا. کمال ہے میرے رضا بھی, کیا خوبصورت بات کر دی. تھوڑا مشکل ہے, سمجھ جاؤ گے تو مزہ آ جائے گا. جب کبھی کسی کھلے میدان میں آپ آسمان کو دیکھیں گے نا, تو آسمان آگے سے آپ کو جھکا ہوا نظر آئے گا. دیکھتے نا میدان میں اوپر بھی آسمان ہوگا اور کرو جھکا ہوا بھی نظر آئے گا. اعلیٰ حضرت نے عشق کی نگاہ سے دیکھا, کہتے ہیں یہ آسمان جھکا ہوا نہیں ہے, اس کی کمر جھکی ہوئی ہے. اور یہ کمر پتہ ہے کیوں جھکی ہے؟ اس کو زمین نے ایک تانا دیا ہے. جب کس کہتے ہیں نا محاورہ ہے, کہ کسی کو ایسا تانا دیا کہ اس کی کمر جھک گئی. اعلیٰ حضرت نے کیسے اس محاورے کو استعمال کیا؟ کہتے خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. زمین نے ایسا تانا دیا کہ فلک کی کمر ہی جھک گئی. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. سن, ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا, افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. اب زمین نے کہا کہ میرے پاس تو نبی پاک ہیں. آسمان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اے اللہ یہ زمین جو ہے مجھے کہتی ہے کہ مجھ پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے, تو نے زمین کو ان کے جمال کا شرف بخشا ہے. اے اللہ کوئی ایسی صورت بنا دے کہ تیرے حبیب کا ایک چکر جو ہے, ایک وزٹ جو ہے آسمانوں کی طرف بھی ہو جائے, قدم ادھر بھی لگ جائے, تاکہ مجھے بھی یہ میزبانی کا شرف مل جائے. تو سبحان اللہ, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی
عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے ارادے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہ واقعات سن کر، یہ باتیں سن کر ہمارا ایمان اور تازہ ہوتا ہے، نبی پاک سے محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس سے پیار ہو اور اس کو ایسا اعزاز ملے تو غلاموں کو اور اچھا لگتا ہے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے آسمانوں کی سیر بھی کی ہے، بیت المقدس میں انبیاء کی امامت بھی کی، کائنات کی سب سے مقدس جماعت تھی وہ، سارے نبی صف بنا کر کھڑے ہیں اور آقا تشریف لائے اور آپ کو امام بنایا گیا۔ صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ تو سبحان اللہ، اب نبی پاک کو جنت کی سیر بھی کرائی گئی اور دوزخ کے طبقات کو بھی دکھایا گیا۔ اے غلاموں، اب ذرا غور سے سننا، معراج کی رات بہت محبت والی رات ہے، بڑی خوشی کی بھی رات ہے، مگر کچھ الارم بھی ہیں، ذرا وہ بھی سن لو۔ آج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں جہنم میں کچھ لوگ ایسے نظر آئے جو مردار کھا رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ غیبت کرنے والا وہ ایسا جیسے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، وہ جہنم میں بھی اسے مردار کا گوشت کھلایا جائے گا۔ نبی پاک نے ایک بندے کو دیکھا کہ جو آدمی نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر نکل رہا ہے، عرض کی گئی یہ سود خور ہے۔ خدا سود کا کام نہ کرنا۔ آج کل بڑی نئی پیکنگ میں سود آ رہا ہے، کہتے ہیں دودھ کی بوتل میں شراب پیک کر کے دی جا رہی ہے، تو بالکل ایسے نئی نئی اسکیموں کے ذریعے۔ علم دین تو ہے نہیں، علماء سے پوچھنا نہیں ہے، اپنی عقل سے فیصلے کر رہے ہیں اور لوگ سود میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا، برباد ہو جاؤ گے۔ مجھے ایک بات بتاؤ نا، سود کا کاروبار کرنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ سود کا کام کرنے والا ایسا ہے جیسا وہ اللہ سے جنگ کرنے والا ہے۔ کیا اللہ سے جنگ کر کے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ بربادی ہونا ہے۔ تو سود کتنا ہی بڑھ چڑھ کر سامنے کیوں نہ آئے، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ تیسری بات، اب یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں کے پاس گزرے کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، ہر بار کچلے جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے، پھر کچلے جاتے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا نماز کے وقت سر بوجھل ہو جاتا تھا۔ ایسے بھی لوگ مجھے سن رہے ہوں گے جن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ان سے بات کرو نا، یار نماز کا ٹائم ہو گیا، چلیں بس آپ چلیں میں آتا ہوں۔ ان کو نماز بھاری لگتی ہے، نماز کا ٹائم نہیں نکلتا ان کے اندر۔ سنو، سر کچلے جا رہے تھے جہنم میں، نبی پاک نے دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح بڑے بڑے تھے۔ ان پر ایسے افراد مقرر تھے جو ان کے ہونٹ پکڑ کر آگ کے بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ ان کے منہ میں ڈالتے تھے اور وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے تھے۔ دریافت کرنے پر عرض کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کا مال نہیں کھانا، اور اگر خاندان میں کوئی یتیم ہے تو اس کا بھلا کرنا ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے۔ اچھا، اب اتنا کمال کا سفر ہے، اتنا بڑا انعام ہے کائنات میں، اس سے بڑا انعام کسی کو دیا ہی نہیں گیا، اور کسی نے اللہ کا اپنی ذاتی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا، یاد رکھیے گا۔ اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت بات، عقیدے کی بات بھی چلو کر لوں، پھر بات کنکلوڈ کرتے ہیں۔ یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ نبی پاک کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کائنات میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ کریم خود، کیونکہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، پوری دنیا میں کسی نے رب کو نہیں دیکھا سوائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو جب رب نے اپنا آپ ہی دکھا دیا تو اور کون سا غیب چھپانا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا۔ آقا، اور کون سا غیب آپ سے چھپ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ تو یہ شان ہے میرے آقا۔ اچھا، اب اتنا بڑا انعام آپ کا سب سے پیارا آپ کے پاس آئے اور آپ بڑے اہتمام سے بلائیں، جو تحفہ دیں گے کتنا کمال کا تحفہ ہوگا۔ آپ کا سب سے بیسٹ گفٹ آپ دیں گے نا کہ میرا سب سے پیارا آ رہا، تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پیارا اور کوئی دنیا میں رب کا نہیں۔ آپ کے سبب تو کائنات بنائی ہے رب نے،
تو جب نبی پاک معراج کی رات گئے تو تحفہ کیا دیا؟ نبی پاک کو نماز کا تحفہ دیا۔ اب سوچو یہ نماز کتنا پیارا تحفہ ہوگا جو اللہ نے معراج کی رات نبی پاک کو عطا کیا۔ اچھا نماز بھی کتنی تھی؟ 50 نماز فرض 50 تھی۔ ہاں تو اللہ اور رحمتیں اور برکتیں نازل کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر کہ آپ نے نبی پاک سے کہا کہ حضور واپس جائیے، 50 زیادہ ہیں، آپ کی قوم نہیں پڑھ سکے گی۔ آپ پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر بھیجا، پھر 5 کم ہوئی، 50 سے 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی حضور پھر جائیں، یہ بھی زیادہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اب رب کی بارگاہ میں جانے میں حیا آتی ہے، مگر میرے رب کی شان دیکھو، ارشاد ہوتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اے محبوب ہمارے قول تبدیل نہیں ہوتے، تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا ہی عطا کیا جائے گا، مگر ادھر 5 بھی پوری نہیں پڑھنے کا ٹائم ہے۔ افسوس ہے، اتنی کمال کی چیز ہے نماز۔ اچھا معراج کی رات ہم کہتے ہیں نبی پاک کو معراج نصیب ہوئی۔ معراج کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہوا۔ کبھی کبھی تو دل میں ہمارے بھی تو آتی ہے نا تمنا، ہمیں بھی اللہ کا دیدار ہو، ہم بھی رب کو دیکھیں۔ ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، ہاں میں بتاتا ہوں، سنو یہ جو معراج کی رات تحفہ ملا ہے نا، یہ چابی ہے۔ خود احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ آقا کی معراج اللہ کی بارگاہ میں حاضری، نماز مومن کی معراج ہے، اور فرمایا جو نمازی ہوگا اسے قیامت کے دن اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ اپنے رب کا دیدار کرنا ہے نا تو نماز کو نہ چھوڑنا، پکڑ لو نماز کو۔ نماز کا ٹائم کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا نماز کا؟ کچھ بھی ہو جائے، کام، لوگ کہتے ہیں کام میں بیزی ہوتا ہوں، نماز سے مت کہو مجھے کام ہے، اپنے کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ہر حالت میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، کوئی بیمار ہے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے، مگر نماز پڑھنی ہر عاقل و بالغ مسلمان پر نماز ضروری ہے، فرض ہے، سب سے پہلا فرض۔ مگر آج نماز کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، خدا را ایسا نہ کرے۔ لوگ آتے کہتے کوئی وظیفہ بتا دے، کاروبار میں برکت ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، قرضہ اتر جائے، پوچھو نماز پڑھتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے، کوئی وظیفہ بتا دو، وہ سب سے بڑا وظیفہ ہی نماز ہے۔ تم نماز نہیں پڑھ کر ہی اپنے اوپر بلاؤں کو دعوت دے رہے ہو۔ حالانکہ یہ احادیث اور روایت میں استنباط ہوتا ہے، اس سے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے کہ نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے، نماز روزی میں برکت لاتی ہے، نماز چہرے کے نور کو بڑھاتی ہے، نماز پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ سنو نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے۔ اچھا جو بے نمازی ہے نا وہ بہت برا پھنس جائے گا۔ آپ کو پتا ہے بے نمازی کی سزائیں کیسی ہیں؟ بے نمازی کے بارے میں یہاں آتا ہے کہ کوئی ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ مجھے بتاؤ یار وہ کتنا بدنصیب ہے۔ ادھر میرے اور آپ کے گھر کے باہر ہمارا نام لکھا ہوتا ہے، نیم پلیٹ، کس کا گھر ہے، وہ کتنا بدنصیب ہے کہ دنیا میں رہ رہا ہے، نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہوا۔ کیسے قضا ہو جاتی ہے نماز تمہاری بھائی؟ لوگ کہتے ہیں، اچھا ایسے بھی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار 4 نمازیں تو ہو جاتی ہیں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اچھا تم سے میرا سوال ہے کہ تمہاری کبھی صبح ٹرین ضائع ہوئی؟ کبھی صبح کہیں جانا ہو، ٹرین بک کرائی ہو کہ یار آنکھ نہیں کھلی، ٹرین چلی گئی، فلائٹ چلی گئی، کوئی آفس کی امپورٹنٹ میٹنگ، کہیں انٹرویو دینا تھا، 4 الارم رکھتے، پڑوسی کو بھی کہہ کے سوتے اٹھا دینا بھائی جہاز نہ نکل جائے۔ 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچتا ہے، کچھ لوگ 8 گھنٹے پہلے پہنچ جاتے ہیں، یار جلدی آ گیا بھائی یہیں ٹھیک ہے، کہیں فلائٹ نہ مس ہو جائے، لاکھ روپے کی ٹکٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی چیزوں میں آنکھ کھل جاتی ہے، پکنک پہ جانا ہو دوستوں کے ساتھ تو خوشی میں نیند نہیں آتی ساری رات۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا کہ باقی چیزوں کی اہمیت ہے تمہارے نزدیک، نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ جس کو نماز کی اہمیت ہے اس کی آنکھ بالکل کھلتی ہے، اس کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ تو بس آ جاؤ، آج معراج کا ذکر ہوا ہے، نبی پاک سے سچی محبت کا ذکر ہوا ہے، آقا کے معجزات کا ذکر ہوا ہے، اور خود نبی پاک کو نماز سے کتنی پیار ہے کہ آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی پاک فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک مجھ سے کیسے مس ہو جائے؟ ایک طرف کہتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟
جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ موت تو بہت دور کی بات ہے. غلامی رسول میں سنتیں قبول نہیں ہے، حرام روزی چھوڑنا قبول نہیں ہے، سارے غلط کام بھی کرتے ہیں، کہتا ہے غلامی رسول میں موت نہیں قبول ہے. یہ صرف نعرہ ہی ہوا نا. پھر آ جاؤ سچی غلامی اختیار کرو. سچی غلامی پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے بتانا نہ پڑے میں کس کا امتی، ہاں تعارف نہ کرانا پڑے، مجھے دیکھ کر میری باتیں، میرا انداز بتا دے یہ کس کا امتی ہے، یہ کس کا غلام ہے. شاعر کہتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، پتا چل جائے کس کا غلام ہے. تو آؤ آج پکی سچی نیت کریں. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، سود کے قریب بھی نہیں جائیں گے، کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام روزی سے بچ کر زندگی گزاریں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے. پھر دیکھیں اگر ایسی زندگی گزاری نا کہ جیسی آپ نے نعرے لگا دیے اور نیت کر لی، بن گئے ایسے، پھر پوچھو بریلی کے تاجدار سے پھر کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. بس آقا راضی ہو گئے، سب ٹھیک ہو جانا ہے. ہم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. آقا کا دامن تھام لو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، پھر بیڑا پار ہے. اور پھر قبر میں جائیں گے نا تو قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. پھر تو قبر میں بھی نور علی نور ہو جائے گا. بس ان کی سنتوں پر عمل کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، حرام روزی سے بچتے رہنا. تھوڑی زندگی ہے، گناہوں سے بچ کر گزار لو. ابدی نعمتیں منتظر ہیں، جنت کی نعمتیں منتظر ہیں. آقا کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. صلو علی الحبیب. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے